تکرار وجوب سجدہ تلاوت کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ چنانچہ آیت سجدہ کے متعدد بار واجب ہونے کے لیے 3 میں سے ایک بات کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلے ہی کہ اگر آیت سجدہ کا الگ الگ ہونا، مثلا پہلے 9ویں پارے کا، پھر 13ویں پارے کا، پھر 14، 15، 16، 17، 19 کا دونوں سجدہ، 21 کا سجدہ، پھر 23 کا سجدہ، پھر اسی طریقے سے 27 کا سجدہ، اور 30 کا سجدہ، یہ الگ الگ سب کا پایا جانا، یعنی اگر ایک مجلس میں بیٹھ کر متعدد آیات سجدہ پڑھی تو ہر ایک پر الگ الگ سجدہ کرنا یہ واجب ہوگا، کیونکہ آپ نے سجدہ تلاوت سب الگ الگ کیا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ مجلس ایک ہے لہذا ایک ہی سجدہ واجب ہو، کیونکہ ہر آیت مستقل طور پر وجوب سجدہ کا سبب ہے، لہذا آپ نے جتنے سجدے کی تلاوت پڑھی ہے سب پر الگ الگ سجدے کا وجوب ہوگا۔ دوسرے یہ کہ سننے والے کا ایک مجلس میں متعدد آیات سجدہ کا سننا، یعنی اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے دوسرے شخص یا الگ الگ اشخاص سے الگ الگ آیت سجدہ سنی تو ہر آیت سجدہ پر مستقل سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ تیسرے یہ کہ پڑھنے والے یا سننے والے کی مجلس بدل جانا، یعنی ایک آیت سجدہ ایک مجلس میں پڑھی یا سنی، پھر مجلس بدل گئی تو بعد میں اگرچہ وہی آیت دہرائی گئی تو دوبارہ سجدہ واجب ہوگا، اور مجلس کی تبدیلی کی 2 شکل جو ہے فقہاء لکھتے ہیں۔ پہلی یہ کہ مثلا ایک جگہ سے اٹھ کر 2-4 قدم ادھر ادھر چلے جانا یا مسجد یا کمرے سے باہر نکل جانا، یہ ایک مجلس حقیقی کی صورت ہے۔ مجلس حکمی، مثلا ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے کسی ایسے کام میں مشغول ہو جانا جو عرف میں الگ سمجھا جاتا ہے، جیسے پڑھتے پڑھتے درمیان میں دسترخوان بچھا کر کھانے لگنا، چائے پینے لگنا، پانی پینے وغیرہ لگنا، تو ان اعمال کے بعد اگر وہی آیت دوبارہ پڑھے گا پھر بھی مقرر طور پر دوسرا سجدہ تلاوت کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہوگا۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے وَلَوْ كَرَّرَهَا فِي مَجْلِسَيْنِ تَكَرَّرَتْ، یہ در مختار کی عبارت ہے۔ آگے شامیہ میں ہے الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الْوُجُوبُ إِلَّا بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثٍ، اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 590 اور 591، کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 542 اور 543 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔